جن بچیوں کو سونے کی چڑیا سمجھا جاتا ہے انہیں جاب کے سنہری پنجرے میں قید کرنے کے بعد اڑنے کا موقع نہیں دیا جاتا. پھر وہ کس عمر تک پہنچ جاتی ہیں؟ ان کی عمر ڈھلنے لگ جاتی ہے، بالوں میں چاندی چمکنے لگتی ہے، وہ عجیب سے نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، اور بالآخر وہ وقت بھی آتا ہے جب ان کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لڑکیاں جو جاب کرتی ہیں ان کی میرٹل لائف کیسے ہوتی ہے اور کتنے عرصے کے بعد ان کی شادیاں ہوتی ہیں. ریلی اگر آپ وہ ریسرچز پڑھیں، وہ سروس دیکھیں، آپ کو حیرت ہوگی. جاب کرنے والی بچیاں اندر سے کس قدر تکلیف میں مبتلا ہوتی ہیں. ایک جو کامن بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ ہمارے والدین ہمارا رشتہ کرنا نہیں چاہتے، جو رشتہ آتا ہے اس سے انکار کر دیتے ہیں. کبھی کوئی ایپ نکالتے ہیں، کبھی کسی اور نوعیت کی بات نکالتے ہیں تاکہ وہ رشتہ آگے نہ بڑھ سکے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر رشتے کی بات ہر بار ختم ہو جائے تو لڑکی کی نفسیات پر کیسا اثر ہوتا ہے. اور آخر کس بنیاد پر؟ محبت کرنے والے ماں باپ ہیں جو اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو سونے کی چڑیا سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھانے لکھانے میں ہمارا اتنا روپیہ لگا اور اب اسے پے بیک کرنا چاہیے. اس نے کب چاہا تھا کہ مجھ پر اتنا روپیہ لگایا جائے؟ وہ تو بچی تھی. اور مسلمان گھرانوں کے اندر جب سے سوچ نے جنم لیا ہے تو یقین اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے. کیسے محبت کرنے والے ماں باپ نے مشقت سے سیکھا تھا کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے. اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، پھر ان کا نکاح کر دے، وہ اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گے. کسی نے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 کے لیے بھی یہی کچھ ہے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس موقع پر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو لیکن کوئی یہ سوال کرتا تو آپ اس کے لیے بھی یہی جواب دیتے. یقین کیوں اٹھ گیا اپنے رسول کی بات پر کہ وہ سب کچھ اس دنیا میں حاصل کر لینا چاہتے ہیں، آخرت پر یقین کی کمی کی وجہ سے، اور کوئی سبب نہیں ہے. ہر کوئی مفاد پرست تو ہے. مفاد پرستی کوئی ایڈریس کیا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو نفع ضرور ہوگا بیٹی کی تعلیم کا، تربیت کا، اس کی پرورش کا. اس نفع کو آپ اس دنیا میں نہ دیکھو. اس دنیا کی زندگی کے بعد جو زندگی ملے گی اس بیٹی کی وجہ سے تمہیں کتنا نفع ملے گا. تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. اس سے بڑا اور کیا نفع ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے لوگ اس بیٹی کو جسے زندہ دفن کرتے تھے، جسے اپنے لیے زحمت سمجھتے تھے، جس کی تعلیم تو دور کی بات ہے، جس کی زندگی سے محرومی اپنا پہلا فرض سمجھتے تھے، جس بیٹی کو جائیداد میں حق نہیں دیا جاتا تھا، جس بیٹی کے لیے اس کا بھائی اس کے لیے سردار بنا کر پیش کیا جاتا تھا، جس بیٹی کی حیثیت لونڈی سے زیادہ نہیں تھی، خدمتگار سے بڑھ کر کچھ نہیں تھی، اس بیٹی کی وکالت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور بیٹی کی وکالت ایسے کی ہے کہ یہی تو آپ کے لیے نفع مند سلسلہ ہے. اسی بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو اس کی وجہ سے آپ کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے.